جی اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جی سچا وعدہ. یہ بڑا لمبا ہے گواہی کا، میں اتنا اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتی. سچا وعدہ یعنی جو بات آپ کریں اگلے کو اعتماد. و وعدہ ضروری نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا میثاق پختہ ہے لکھا ہوا تحریری، ایک ہوتا ہے میں آپ سے کہتی ہوں کوئی بات تو میں کہہ رہی ہوں تو آپ کو ٹرسٹ ہے نا مجھ پہ. آپ کو کیا پتا میں دل میں کچھ اور ہی لے کے بیٹھی ہوں، اور جب وہ معاملہ ویسا نہ ہو تو آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ بولا نا، ہم تو سمجھ رہے تھے بڑی سچی بات کی. سب وعدے کے لیے ضروری نہیں کہ آؤ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں. کوئی بھی بات جب ہم کرتے ہیں نا وہ وعدہ ہی ہوتا ہے. انسان جو باتیں عام طور پر زبان سے ادا کرتا ہے ان میں سے وعدہ کرنا اور عہد کرنا ہے. آدمی صبح سے شام تک مختلف لوگوں سے ملتا ہے، ان کے پاس اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دفتر میں کام کرتا ہے. ان تمام کاموں اور باتوں میں وہ چھوٹے بڑے باتیں کرتا رہتا ہے، اور یہی کارروائی زیادہ تر زبانی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تحریر میں نہیں آتی، لیکن اگر تحریر میں آ جائیں تو پھر وہ پختہ اور حتمی بن جاتی ہے. گفتگو کے پہلو میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ گفتگو کر رہی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں. لہذا وعدہ کرتے وقت اور زبان سے بولتے وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ یہ میں پورا کر سکوں گی، اسے نبھا سکوں گی، وفا کر سکوں گی. اگر یہ یقین ہے تو ایسا وعدہ کرنا چاہیے، ورنہ اپنی معذرت کر کے سائٹ پہ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ شریعت میں وعدے کی بہت بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں بار بار وعدہ اور عہد پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. جی تو قرآن مجید میں بار بار وعدہ اور عہد پورا کرنے کی تاکید کی گئی. وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، انہی کی صفت میں سے ایک یہ بھی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے اور میرے اندر بھی یہ صفت پائی جائے. ارشاد ربانی ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنا عہد کو پورا کرنے والا کون ہے. پھر قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہوا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر ارشاد ربانی ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے سنو جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں. اور ہم اتنے بے خیالی میں بات کرتے اچھا کر دوں گی، پھر کہتے یاد ہی نہیں رہا. کہتی ہے نا سوچ کے بولے. عام جو باتیں کریں چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں چکا لانا یہ کریں گے یا تم نہ آنا میں کر دوں گی، پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تیزی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، فون پر بھی لگے ہوتے ہیں، اور جب فون بند ہوتا ہے یاد ہی نہیں رہتا. اور جب 2 دن بعد اگلا کہتا ہے آپ نے کہا تھا میں یہ کام کر دوں گی، تو کہتے یاد ہی نہیں رہا. تو اس لیے مجھے جیسے کوئی میرے بہت ہلکا باپ ہے فون آتا ہے آپ یہ کام کریں، میں کہتی ہوں نہیں ہے ٹائم، کہتی کھرا کھرا جواب دے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی نہیں ہے، میں ادھر سے ادھر جاؤں گی بھول جاؤں گی، آپ مطمئن رہیں گی کہ میرا کام ہو رہا ہے. بعد میں آپ کہیں گی تم سے ایک میسج نہیں ہو سکا، تو میں صاف کہہ رہی ہوں نہیں ہے. اور اگر ہو تو میں کہتی ہوں پھر میں ابھی کروں، آپ فون بند کریں، اگر میں ادھر سے ہٹی تو میں بھول جاؤں گی، نہ کہ آپ کے ٹھیک ہے میں کر دوں گی اور اس کے بعد آپ کو 2 دن بعد کال آئے تو کہ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے. تو آپ کا فرمان کے مطابق اس قول و قرار کو جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا بندہ بندے سے کرتا ہے پورا کرنا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، جس کے مجموعے کا نام دین ہے. اب جو اس عہد کو پورا نہیں کرتا وہ دین کی روح سے محروم ہے. مومنوں کے لیے جو اہم صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ان میں سے عہد اور وعدے کا پورا کرنا ہے. ارشاد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کریں اور اس سے پورا کریں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بحث کا خاص پہلو وعدہ اور عہد کرنا ہے. گفتگو کے وقت اگر کوئی شخص کسی سے اس ارادے سے وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ پورا نہیں کرنا اور صرف ٹالنا مقصد ہے تو یہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے اور دوسرے کو دھوکہ دینے کے زمرے میں آتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں جی آپ ان کا کام کر دیں گے، تب آپ کہتے ہیں اس کا مان نہ ٹوٹے، آپ کہتے ہیں نہیں میں پوری کوشش کروں گا، تو جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ آپ کو اندر پتہ ہے آپ یہ والا کام نہیں کر سکتے. آپ فرینکلی کہ جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، کوشش میں ضرور کروں گا، میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کام، نہ کہ آپ اس کو آس لگا دیں اور وہ مطمئن ہو جائے اور کہ وقتی طور پہ ٹل گیا اور بعد میں کہ جی میں نے تو بڑی کوشش کی، وہ اگلا ماننا ہی نہیں. جھوٹ بھی ہو گیا، وعدہ خلافی بھی ہوگی اور دھوکہ تو بہت بڑا ہے. وہ وعدہ کریں. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو سوچا کریں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں.
گویا ایک شخص ایک وقت میں 3 گناہ کر رہا ہے، لہٰذا اسے اپنے تینوں گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ گناہ ہے نا، بات کیا ہوگی؟ چھوٹی سی، وقتی طور پہ اپنی انا کو آگے رکھا کہ یہ نہ کہیں کہ اس نے میری بات کیوں ٹال دی، صاف انکار کیوں کر دیا، اور اس کی سزا کتنی بھگتی؟ جھوٹ، وعدہ خلافی اور دھوکہ۔ تو اس لیے بات کرتے وقت خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے، چاہے یہ وعدہ اور عہد چھوٹا ہو یا بڑا، فرد سے ہو یا ادارے سے ہو یا کسی اور جماعت سے یا تنظیم سے ہو یا افراد سے ہو، تمام وعدوں اور عہدوں کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ چھٹا جو زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے اخلاق کے ساتھ، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی پورے پرسنالٹی پہ، وہ ہے ذکر اللہ۔ زبان ہی سے کرتے ہیں نا آپ۔ ذکر اللہ کے لفظی معنی ہے یاد کرنا، زبان سے تذکرہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے شریعت کی رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس کے احکام یاد رکھنا۔ ہمارے ذکر الہی میں آتا ہے کہ اب کوئی تسبیحات بتائی جائیں گی، ہم تسبیح اٹھا لیں گے، دن رات کریں گے تو ہم پورے اتر جائیں گے اپنی اخلاق پہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نہ وظیفوں کا مذہب ہے، نہ تسبیحات کا مذہب ہے۔ آپ کو پتہ ہے تسبیح ہمارے اسلام میں اٹھانا ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ مکروہ نہیں کہوں گی، حرام نہیں کہوں گی، پسندیدہ نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ اٹھا لیں، خیر ہے، مباح بھی نہیں ہے، نہ پسندیدہ چیز ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں، کیونکہ انگلیوں پہ گرنے کا ہے اور اس سے نور پھوٹے گا اپنی انگلیوں سے، اور رائٹ ہینڈ سے ہے، لیفٹ سے آپ دوسرے کام کرتے ہیں، رائٹ سے آپ صاف ستھرے کام کرتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہر وقت جب آپ اللہ کے ذکر میں، فکر میں، ایسی محفلوں میں رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کی زبان سے بھی اچھے الفاظ، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں جو بول رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے۔ جب تک، جیسے کل کی میں کلاس میں بات کر رہی تھی نا، کہ کتنا بھی آپ کو درس دے دے، جب تک اللہ کا ڈر نہ ہوگا آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ معاشرے کے ڈر سے وقتی طور پہ خاموش ہوں گے، جیسے ہی وہ ڈر ہٹے گا آپ فوراً نڈر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو محسوس کرنا کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میرا رب مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، تو پھر فرشتے بھی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، سیکنڈری نمبر پہ آ جاتے ہیں نا، فرسٹ نمبر پہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اصل چیز ہے اس کے احکام یاد رکھنا۔ اسلام میں جو بڑی اور وسیع نیکیاں ہیں نا، ان میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ سارا اسی سے تو ریلیٹڈ ہے۔ جیسے وہ ذکر چل رہا ہے نا تو کھینچتا جاتا ہے ہر چیز کو اپنی طرف۔ اس کا دائرہ جو ہے نا وہ محدود نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، بہت وسیع ہے۔ چند تسبیحات نہیں کہ ہمیں بتا دیں ہم دن میں کتنی تسبیحاں کریں۔ اس دائرے میں کلمہ طیبہ سے لے کر اللہ کی تمام حمد و ثنا سے لے کر تلاوت قرآن سے لے کر دوائیہ کلمات سے لے کر تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد جو آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، وہ سارا ذکر اللہ ہی ہے۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے اور اللہ کے احکام کو یاد رکھنے کی اہمیت کا اندازہ اس قرآن کی آیت سے آپ لگا سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس سے برتاؤ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے اچھی ہوتی ہے۔ مجلس میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے احکامات سننا اور سنانا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی اس میں لکھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ جس مجلس میں اپنے ذاکرین کا تذکرہ کرتا ہے وہ مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے، جو یقیناً دنیا کی مجلسوں اور محفلوں سے اعلیٰ اور بہترین ہوتی ہے۔ رات میں یہ درس تیار کر رہی تھی، اور درس تیار کر کے میں جب سوئی تو بہت سی سوچوں کے ساتھ بہت سے کام بھی ہوتے ہیں اور بہت سی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں آگے پیچھے، تو اللہ ہی سے ڈسکس کرتی ہوں، میں اللہ ہی سے بات کرتی ہوں۔ رونا بھی آئے نا تو نماز پہ ہی روتی ہوں، ویسے نہیں روتی۔ تو میں سوچتے نیند میں چلی گئی، بلکہ اپنے اذکار بھی پھر یاد آئے، آدھے رہ گئے، پھر نیند میں چلی جاؤں۔ میں اتنی حیران ہوئی ہوں کہ خواب میں میڈم فرد کا درس سن رہی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، میری جو الہدا کی دوست ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور جب درس ختم ہوا عورتیں اٹھنے لگی، ہم 3 فرینڈز ایک طرف کھڑی ہوگی کہ گاڑی آنا، تو سیدھا میرے پاس چل کے آئیں۔ تو سب سے کوئی سوال کر کے کہتی ہیں، مجھے کہتی ہیں تم بتاؤ
کچھ اس طرح کا سوال تھا کہ کیا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یعنی انسان دین پہ اس طرح عمل نہیں کر سکتا. میں نے کوئی اپنی طرف سے بڑا پراپر جواب دیا اور ساری کہتی ہیں جواب بہت اچھا ہے. تو مجھے کہتی ہیں نہیں رخسانہ اعجاز، یقین کی کمی ہے. ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیسا خواب تھا. یعنی یہ یقین دلانا کہ اللہ پہ یقین نہیں، بھروسہ نہیں، توکل نہیں. پڑھ تو دیتے ہیں نا، ہم بول بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی وہ کہنا پروفیشنل ہو جاتے ہیں نا، ایک عادت پڑ جاتی ہے. تو میں نے پھر آنکھ کھلتے دل میں کہا اللہ مجھے تو پورا بھروسہ، یقین، توکل تیری ذات پہ ہی ہے. لیکن ایک استاد مجھے خواب میں آ کے بالکل پراپر طریقے سے کہتی ہے یقین کی کمی ہے. اور یہی حدیث میں پڑھ کے سوئی تھی کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. تو میں نے ایک دم کہا، میں کہا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سارے مسائل بہترین طریقے سے حل کریں گے. تو صرف کہنے کا مدعا یہ ہے نا کہ ہم پڑھ لیتے ہیں. کبھی سوچا چاہے ہماری چھوٹی مجلس ہے، چاہے ہمارے پاس زیادہ علم نہیں، کس کے لیے گھٹے ہوتے ہیں؟ رب کے لیے نا، اس کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے. تو انشاءاللہ وہ ہمارا ذکر ضرور محفلوں میں کرے گا. کیونکہ میں وہی پڑھتے ہوئے کہتی ہوں کہ کہاں ہماری اوقات. ٹھیک ہے. بہت پہلے مجھے یاد ہے جب میں دین کی راستے پہ آئی تو میں تفسیر تیار کر رہی تھی تو فرشتوں کی تسبیح آ گئی نا، تو میں پڑھ رہی کہ جی فرشتے عرش اٹھانے والے یہ تسبیح کریں گے اور بڑی خوبصورت تسبیح ہے ان کی. تو میں پڑھ رہی اور پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ نصیبوں والے یہ تسبیح سنیں گے. ظاہری بات ہے جنتی اور وہ. میں سوئی بڑی پرانی بات ہے، تقریباً یہ 20 سال پرانی. اس وقت بھی میں نے خواب دیکھا کہ اس قدر ہیبت والے وہ مرد وائٹ کپڑوں میں اور کھلا چٹیل میدان تھا، ایون کہ آسمان زمین ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بڑا خوبصورت منظر، اتنے ان لمیٹڈ تھے کہ آپ گنتی نہیں کر سکتے. اور سارے سفید کپڑے میں تھے اور یہی تسبیح پڑھ رہے تھے. اور جیسے نہیں دھمک تھی، ہیبت تھی. میری ایک دم آنکھ کھلی. اس وقت میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا فرشتے تھے. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک دم دعا سن لیتا، قبول کر لیتا. اس کے لیے کوئی زیادہ تقوی والا ہونا ضروری نہیں ہے، محبت ہونی چاہیے. حسرت سے میں نے کہا کہ نصیبوں والے سنیں گے. مجھے آج بھی اپنا وہ خواب یاد آتا ہے. لیکن وہ جو ہیبت تھی نا، آنکھ کھلنے کے بعد بھی دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں میں لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تسبیحات سنائے. اور سب سے خوبصورت تو یہی بات ہے نا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جہنم میں یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے. عذاب تو اپنی جگہ، اللہ تو نہیں اپنا دیدار کرائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امتی ہیں، جن کے نام لے ہوئے ہم، کبھی بھی نہیں دیدار کرائیں گے. تو ویسے بھی جنت کی طلب میں بھاگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو اہم صفات اپنی کتاب میں بیان کی، ان میں سے ایک صرف ذکر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. لیکن کثرت سے یہ نہیں کہ آپ نے بڑی تسبیحات کر لی اور جب معاملے کا ٹائم آیا، ٹھیک ہے، کئی دفعہ بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. اپنے اخلاق کو، کیونکہ وہاں آپ اچھی طرح جانتی ہیں، بار بار مجھے دہرانا نہیں چاہیے کہ جب ترازو پہ حقوق العباد رکھے جائیں گے تو آپ کا میرا سب سے پہلے اخلاق رکھا جائے گا. تو اصل مقصد ہمارا لسان، زبان ہے. وہ باتیں بیان کی جا رہی جو زبان کے فرائض میں سے ہیں. اب آپ کو باقی فرائض تو پتا تھے، یہ بھی سیکھ لینا کہ یہ بھی آپ کے فرائض ہیں جن کے ادا نہ کرنے سے بندہ گناہ گار اور اللہ کا نافرمان بنے گا. لہذا زبان کے ضروری کرداروں میں اللہ کا ذکر، اللہ کے احکاموں کی یادگیری، نماز اور دیگر عبادت کی ضرورت، تلاوت، تسبیحات اور دوسرے شریعت کے ضروری احکام سیکھنا اور سکھانا، سب اس کے اندر آتا ہے، اپنی اپنی لمٹ، اپنی اپنی استطاعت کے اندر. قرآن مجید اور احادیث میں نماز کو ذکر کہا گیا. نماز بغیر زبان سے بولے اور کلمات کے ادا نہیں ہوتی، لہٰذا نماز میں کم از کم تلاوت فرض ہے. اس کے بعد دیگر تسبیحات کی ادائیگی ہے. حج کے بنیادی فرائض میں بھی تلبیہ کہنا فرض ہے اور بعض دوسرے مواقع پہ جہاں زبان سے کلمات کہنا اہم ہے، نیز امام کے لیے جو جہری نمازوں میں قرات بھی جاری کرنا فرض ہے، لازم ہے. زبان کے فرائض میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کہنا، علم پڑھنا اور پڑھانا اور مسائل سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی سارے فرائض میں آتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے.
علماء کہتے ہیں شریعت جو احکام جن لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے تاجر کو تجارت کے ضروری مسائل ہیں تو ضرور سیکھنے چاہیے، لہٰذا اہل علم سے اس کا پوچھنا اس پہ لازم ہے، فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ لساناً ذکرن و قلباً شاکراً، یا اللہ آپ ہم سے ذکر کرنے والی زبان عطا کیجیے اور شکر گزار ہم آپ سے دل طلب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ موضوع چینج ہو رہا ہے، پھر وہ لمبا چلے گا تو میں نے کہا پھر آگے ٹائم چلا جائے گا، آپ تھک بھی جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو مزید، اس کا جو اگلا 7واں پوائنٹ ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔